چیئرمین تحریک انصاف عمران خان آج سے انتخابی مہم کا آغاز اور آئندہ سیاسی لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ انہیں قتل کرنے کا دوسرا منصوبہ بھی بنایا جا چکا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو پیغام میں عمران خان نے کہا کہ ہم نے آئین کو دیکھتے ہوئے اپنی حکومتیں قربان کی، عدلیہ کو اعتماد دلاتا ہوں کہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ جن 3 لوگوں کو نامزد کیا وہی مجھے قتل کرانے کی کوشش میں ملوث ہیں۔ شہباز شریف، ڈرٹی ہیری اور رانا ثناءاللہ کو خوف ہے کہ عمران خان اقتدار میں نہ آ جائے۔ دوسری جانب عمران خان کا ویڈیو لنک خطاب آج لاہور سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں بڑی سکرینوں پر دکھایا جائے گا، جبکہ ڈاکٹرز کی جانب سے عمران خان کو سیاسی سرگرمیوں کے لیے گرین سگنل بھی دے دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا کہنا ہے کہ نون لیگ کو مٹانے والے خود مٹ گئے، الزام لگانے والے آج منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ گوجرانوالہ میں تنظیمی اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پتلی تماشا کرنے والے گھروں میں قید ہو چکے ہیں۔ مشکل معاشی حالات میں ڈوبا ملک پہلی بار ہمیں نہیں ملا۔ ملک جب بھی مسائل میں ڈوبا تب نواز شریف اور شہباز شریف کو آنا پڑا۔ سابق وزیر اعظم پر تنقید کرتے ہوئے لیگی رہنما نے کہا کہ عمران خان کا ٹرک ڈرائیور سمیت پکڑا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے تیاریاں شروع، انتخابی شیڈول پیر یا منگل کو جاری کیے جانے کا امکان۔ الیکشن کمیشن نے ڈی آر اوز اور آر اوز عدلیہ سے نہ لینے اور پنجاب کے انتخابات کے لیے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو مزید خط نہ لکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے صوبائی الیکشن کمشنر سے ڈی آر اوز اور آر اوز کی فہرست مانگ لی۔ صوبائی الیکشن کمیشن آج فہرست الیکشن کمیشن کو بھجوائے گا۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے لیے 30 ارب روپے سے زائد کے اخراجات کا تخمینہ لگایا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے آئندہ ہفتے وزارت خزانہ کو فنڈز اور وزارت داخلہ کو فورسز کی تعیناتی کے لیے خط لکھا جائے گا۔ انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے گورنر کے پی کے کا صدر مملکت سے شکوہ، الیکشن کمیشن کا خط کھولنے سے بھی انکار کر دیا۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی نے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ صدر عارف الوی نے خود ہی پنجاب میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ اعلان سے قبل صدر متفقہ تاریخ کے لیے بلا لیتے تو مثبت پیغام جاتا۔ خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ سے متعلق الیکشن کمیشن آف پاکستان کا خط گورنر ہاؤس کو موصول ہو گیا۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی نے کہا کہ خط سیکریٹری گورنر ہاؤس کے نام اور سر بمہر ہے، کھولنے کا مجاز نہیں ہوں۔ سیکریٹری کے چھٹی پر ہونے کے باعث خط پیر کو کھولا جائے گا۔ خط پڑھنے کے بعد ہی الیکشن کمیشن سے بات ہوگی، عدالتی فیصلے کی روشنی میں دستیاب تاریخ میں الیکشن کرا دیں گے۔ گورنر کے پی کے نے مزید کہا کہ انتخابات کے لیے انتظامات الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، خواہش تھی کہ صدر مملکت اور میں ایک ہی متفقہ تاریخ دیتے۔ پاکستان کے مالی بحران میں چین نے ایک مرتبہ پھر دوستی کا حق ادا کر دیا۔ چینی بینک سے 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کے رول اوور کی منظوری، پاکستان کو 50 کروڑ ڈالر موصول ہو گئے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ٹویٹ میں بتایا کہ یہ قرض پاکستان نے چین کو ادا کر دیا تھا۔ سہولت کے تحت پاکستان کو 50 کروڑ ڈالر موصول ہو چکے، جبکہ 80 کروڑ ڈالر 2 قسطوں میں جلد موصول ہو جائیں گے۔ چین کے آئی سی بی سی بینک سے 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کے رول اوور کی منظوری ہو چکی۔ وزیر خزانہ کے مطابق ڈالرز ملنے سے پاکستان کے زیر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہوگا۔ منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلیمان شہباز سمیت دیگر کی بریت درخواستوں پر وکلا کو دلائل کے لیے طلب کر لیا گیا۔ سلیمان شہباز سمیت دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ فاضل جج کی رخصت کے باعث منی لانڈرنگ کیس کی سماعت نہ ہو سکی۔ عدالت نے کیس کی سماعت 11 مارچ تک ملتوی کرتے ہوئے ملزمان کے وکلا کو بریت کی درخواستوں پر دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ شوکت خانم کے فنڈز میں بے ضابطگیوں کے الزام کے معاملے میں خواجہ آصف کے خلاف 10 ارب روپے ہرجانے کے کیس میں عمران خان کے وکیل نے التوا مانگ لیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ تاریخ دے رہے ہیں مگر کیس میں زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ عمران خان کے وکیل نے عدالت کے روبرو کہا کہ مناسب تاریخ دی جائے، ہم جرح کے لیے تیار ہیں۔ کیس کی سماعت 18 مارچ تک ملتوی کر دی گئی۔ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے پاک امریکہ 2 روزہ مذاکرات 6 مارچ سے شروع ہوں گے۔ مذاکرات میں سرحدی سیکیورٹی پر بھی گفتگو ہوگی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق امریکی انٹر ایجنسی وفد اگلے ہفتے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ امریکہ کے قائم مقام کوارڈینیٹر برائے انسداد دہشت گردی کرسٹوفر لینڈبرگ وفد کی قیادت کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان سرحدی سیکیورٹی اور دہشت گردوں کی مالی مدد روکنے پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں کا موقف ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ پنجاب میں خفیہ اطلاعات پر سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 8 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے۔ سی ٹی ڈی کے مطابق آپریشن کے دوران لاہور سے 5 اور سرگودا سے 3 دہشت گردوں کو حراست میں لیا گیا۔ گرفتار دہشت گردوں سے بارودی مواد، اسلحہ اور آئی ای ڈی برآمد ہوا۔ دہشت گردوں کا تعلق کالعدم القاعدہ اور تحریک طالبان پاکستان سے ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما اعظم سواتی کو بھی جیل سے رہا کر دیا گیا۔ پولیس نے اعظم سواتی کو پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک میں حراست میں لیا تھا، جنہیں ڈسٹرکٹ جیل رحیم یار خان سے رہا کیا گیا۔ رہائی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں اعظم سواتی نے کہا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کو اب ختم ہونا چاہیے۔ پاکستانی اب اپنے ملک کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا ہو چکا ہے۔ چند لوگوں کی وجہ سے ملک، ادارے، معیشت اور معاشرہ تباہ ہو چکا ہے۔
لاہور مال روڈ پر عورت مارچ کی اجازت نہ مل سکی، ڈپٹی کمشنر لاہور نے مارچ کی درخواست سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے مسترد کر دی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور رافعہ حیدر نے سیکیورٹی خدشات، خواتین کے حقوق سے متعلق متنازع پلے کارڈز، بینرز اور جماعت اسلامی کے حیا مارچ کے اراکین سے تصادم کے خدشات کے پیش نظر عورت مارچ کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ڈی سی لاہور رافعہ حیدر نے بتایا کہ سیکیورٹی اداروں کی رپورٹس کے مطابق عورت مارچ کے حوالے سے تھریٹ الرٹس ہیں، جس پر درخواست مسترد کی گئی ہے، جبکہ عورت مارچ کی منتظم کمیٹی کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر نے جماعت اسلامی کے اعلان کردہ حیا مارچ کے دباؤ میں NOC جاری نہیں کیا۔ پی آئی اے نے رواں برس عازمین حج کے لیے کرایوں کا اعلان کر دیا۔ قومی ایئر لائن 21 مئی سے 2 اگست تک حج فلائٹ آپریشن جاری رکھے گی۔ ذرائع کے مطابق پرائیویٹ حج کے تحت کراچی، کوئٹہ، سکھر اور حیدرآباد سے جانے والے عازمین کے لیے فی مسافر کرایہ $870 سے لے کر $1180 تک ہوگا۔ لاہور، اسلام آباد، پشاور، ملتان اور دیگر شہروں سے کرایہ $910 سے $1220 تک مقرر کیا گیا ہے۔ سرکاری حج کے تحت جانے والے عازمین کے کرایوں کا اعلان وزارت مذہبی امور کرے گی۔ رواں برس پاکستان سے 1,80,000 عازمین فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے ارض مقدس جائیں گے۔ سرکاری حج کے اخراجات بھی 10,25,000 روپے ہونے کا امکان ہے۔ اور PSL 8 میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے اعظم خان کی شاندار بیٹنگ کی بدولت کراچی کنگز کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ کراچی کنگز 201 رنز کا دفاع بھی نہ کر سکی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے کراچی کنگز کا 201 رنز کا ہدف 19.2 اوورز میں 4 وکٹوں پر پورا کر لیا۔ اعظم خان کو شاندار بیٹنگ پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ اعظم خان نے ایک بار پھر شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا۔ اعظم خان نے 41 گیندوں پر 74 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیل کر اپنی ٹیم کو فتح سے ہمکنار کرایا۔